السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن میں ہم قربانی کیسے کریں؟ قربانی نہ کر کے اگر ہم وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو کیسا ہوگا؟ کیا قربانی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ انشاءاللہ ان دونوں مسئلوں کا جواب ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنے والے ہیں۔ گزارش ہے اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کے جو شعائر ہوتے ہیں، جو اسلام کی نشانیاں ہوتی ہیں، جسے شعائر اللہ کہا جاتا، اللہ کی نشانیاں، تو ان میں کبھی بھی کسی اعتبار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ چیز آپ دھیان میں رکھیے۔ رہی بات یہ کہ لاک ڈاؤن میں ہم کیسے قربانی کریں؟ آج حالات یہ ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ مارکیٹ وغیرہ نہیں لگ پا رہے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے منڈیاں جانوروں کی نہیں لگ پا رہی ہیں اور آسانی کے ساتھ لوگوں کو جانور نہیں مل پا رہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن ہے، بہت سارے غریب پریشان ہیں، تو کیا ہم وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں؟ تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 10 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اور 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن جو ہیں ان میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اگر کوئی نیک عمل پسند ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کرنا پسند ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ روزہ فرض ہے آپ پر، اب روزہ نہ رکھ کر کوئی نیک عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عصر کی نماز بھی آپ پر فرض ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ ظہر تو میں پڑھ لیا، لاؤ عصر بھی پڑھ لوں، نیک کام ہے بھائی، پڑھ لیں۔ شریعت اسے اجازت نہیں دیتی ہے کیونکہ ہر ایک کا وقت متعین ہے، اس کام کو اس وقت میں کرنا یہ ضروری ہے۔ تو ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، لہذا ہم پر جن پر بھی قربانی فرض ہے سب پر یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی اپنے نام سے ضرور پیش کریں۔ ہاں، حالات کے اعتبار سے بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، بہت ساری دشواریاں ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوشش کریں کوئی جانور مل جائے، جانور آپ خرید لیں۔ اگر کوئی بکرا، دمبا، یہ ساری چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں کوشش کرنے کے باوجود، تو آپ کوشش یہ کریں کہ کہیں پر اجتماعی قربانی اگر ہو رہی ہو، چاہے آپ کے شہر میں یا اس شہر میں کہ جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے آپ اپنی رقم پہنچا سکتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہاں قربانی ہو جائے گی، تو آپ حصہ لے کر اپنی جانب سے قربانی پیش کریں۔ پہلے کوشش یہ کریں کہ اللہ نے آپ کو استطاعت اگر دی ہے تو خود جانور خریدیں، بکرا وغیرہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ وہ ممکن نہ ہو، کوشش کرنے کے باوجود نہیں ہو سکا، تو اب آپ حصے والی قربانی کی کوشش کریں، چاہے اپنے علاقے میں کسی اہل سنت والجماعت کے جو بھی ادارے ہیں اجتماعی قربانی جو کرتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں۔ آپ کے شہر میں ممکن نہ ہو، دوسرے شہر میں کوشش کریں، یعنی آپ کو کوشش کرنا یہ ضروری ہے تاکہ آپ کے لیے قربانی کے راستے ہموار ہو جائیں۔ لیکن بالفرض آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ساری کوششیں کی، نہ جانور خرید پائے اور نہ ہی کسی کے یہاں اجتماعی قربانی حصے والے قربانی میں حصہ لے پائے، آپ نے کوشش کی، تو اب حکم یہ ہے کہ جو جانور خریدنے کے لیے آپ کے پاس جو پیسہ تھا، اب وہ پیسہ آپ خود استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ کسی غریب مسکین کو آپ دے دیں۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوشش ہی آپ نے نہیں کی اور یوں سوچ لیا کہ قربانی کا پیسہ اٹھا کر ہم کسی کو دے دیں،
تو پھر ایسی صورت میں یہ آپ کا عمل جو ہے قربانی کا بدل نہیں ہو پائے گا، آپ کے ذمے میں قربانی باقی رہے گی۔ اچھا، بہت سارے جو آزاد مزاج ہوتے ہیں، لبرل قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کے پیغامات ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قربانی کا جو پیسہ ہے لوگ کہتے ہیں غریب کو دے دو، اس سے اچھا عمل ہے۔ تو میں نے آپ کو شروع میں اس لیے بتایا کہ اسلام کے جو علامتیں ہیں، اللہ کی جو نشانیاں، ان میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو آپ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، ہاں سمجھوتا جہاں کر سکتے ہیں وہاں آپ نہیں کریں گے۔ آپ کے یہاں شادی ہو رہی ہے، کوئی اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑا ہال بک کریں، سجائیں اور پھر ولیمہ کریں اور جو ہے قسم قسم کی نچنیوں کو بلائیں اور پیسہ اڑائیں، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں۔ وہاں آپ سمجھوتا کر لیں، وہاں تو آپ کے وقار کی بات آئے گی، ہم سیٹ ہیں کیسے یہ کر لیں، اور اسلام کی بات آتی ہے تو غریب یاد آ جاتے ہیں، اور فضول خرچی میں جب اڑانے لگتے ہیں تو غریب یاد نہیں آتے ہیں۔ ایسے لبرل لوگوں سے، ایسے آزاد مزاج مذہب بیزار لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کی جو علامتیں ہیں اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں، ان میں کسی بھی اعتبار سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھوتے آپ دوسری جگہ کریں جہاں آپ فضول خرچی کرتے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ تو یہاں پر تو آپ غریب بھی یاد آ جاتے ہیں کہ قربانی نہ کر کے غریب کو پیسہ دے دو، اور جب آپ اپنے شادی بیاہ ولیمہ اور نہ جانے کس کس میں اڑاتے ہیں تو وہاں آپ غریب کو یاد نہیں کرتے ہیں، یہ حیرت کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔